آج آپ کا بھائی بہت افسردہ ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا مانی؟ کیا ہوا کیا مطلب؟ بھائی میں غم حسین منا رہا ہوں۔ صحیح مانی، مگر غم حسین کیا ہے؟ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ کیا بچوں والا سوال ہے یہ؟ غم حسین امام حسین کا غم ہے۔ انہیں، ان کی اولاد و اصحاب کو بے خطا و پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہی غم حسین ہے۔ مانی یہ تو وہ ظلم ہے جو امام حسین علیہ السلام پہ ہوا، مگر یہ غم حسین نہیں ہے۔ مانی جیسا کہ تم نے کہا، غم حسین یعنی امام حسین علیہ السلام کا غم، یعنی وہ غم جس نے امام علیہ السلام کو کربلا پہنچایا۔ میرے بھائی، جب امام علیہ السلام مدینے سے نکلے تو نہ علی اکبر کے سینے میں پرچی تھی، نہ ہی علی اصغر کے گلے میں تیر۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بازو ابھی سلامت تھے۔ قاسم، اون و محمد امام علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ مگر مانی یہ سوچو کہ امام علیہ السلام پھر بھی غم زدہ تھے۔ امام علیہ السلام کو غم تھا، شدید غم، اور یہ وہ غم تھا جس نے امام علیہ السلام سے مدینہ چھڑوایا، ان کو کربلا پہنچایا۔ تو کیا ہے امام حسین کا غم؟ آخر غم حسین کیا ہے؟ مانی غم حسین یعنی امام حسین علیہ السلام کا غم، یہ وہی غم ہے جس نے سالوں امام علی علیہ السلام کو رلایا۔ یہ وہی غم ہے جس کی وجہ سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے دربار میں گئیں۔ مانی اس سے پہلے کہ اس غم کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرا تم سے ایک سادہ سا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور کربلا میں کتنا فاصلہ ہے؟ بہت ہی کم، صرف 50 سال۔ مانی 50 سال جیسا کہ تم نے کہا زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ ابھی وہ لوگ موجود تھے جو اصحاب رسول تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی، ان کی موجودگی سے شرفیاب ہوئے تھے۔ مگر پھر ایسا کیا ہوا؟ مانی ایسا کیا ہوا کہ 50 سال بعد منبر رسول پر یزید جیسا فاسق و فاجر آ بیٹھا؟ مانی یہ تھا امام حسین علیہ السلام کا غم۔ اس غم نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا پہنچایا کہ امت کی یہ حالت کیسے ہو گئی، امت خاموش کیسے ہے۔ یزید جیسا شخص منبر رسول پہ بیٹھا ہے اور کسی کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہاں شانی، بات تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو اور مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے، لیکن کیا تم یہ بھی کہنا چاہ رہے ہو کہ اس عزاداری، اس رونے، اس گریہ کا کوئی فائدہ نہیں؟ نہیں مانی، ہرگز نہیں۔ اس رونے کا، اس عزاداری کا بہت فائدہ ہے، بہت فضیلت ہے، اور اس عزاداری کا بہت بڑا مقصد ہے۔ مگر کون سا رونا مانی؟ رو تو کوفے والے بھی رہے تھے، بے انتہا رو رہے تھے، مگر امام سجاد علیہ السلام نے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ان کی تعریف نہیں کی، ان کو شاباش نہیں دی، ان کی سرزنش کی، ان کی ملامت کی، ان کی اصلاح کی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی مانی کہ کوفے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تو غم تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کے مقصد کا کوئی غم نہیں تھا۔ ان کو غم حسین کا پتہ نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح مانی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اوپر رونے سے منع کر دیا لوگوں کو، کہا میری تشییع میں نہ آئیں، میرے جنازے میں نہ آئیں۔ کیوں؟ سوچو کیوں؟ وہ اس لیے مانی کیونکہ لوگوں کو ولی خدا کے حق کا کوئی خیال نہیں تھا۔ لوگوں کو غم تو تھا، مصیبت کا غم تھا، لیکن
ولی خدا کے غم کا کوئی علم نہیں تھا. مانی وہ آنسو جو شعور کے بغیر بہائے جاتے ہیں، امام علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی ہے. ہم آنسو بہائیں، بے انتہا آنسو بہائیں، لیکن ویسے آنسو بہائیں جیسے زہیر ابن کین نے بہائے، جیسے عمار یاسر نے بہائے، جیسے مالک اشتر نے بہائے، جیسے میثم تمار نے بہائے. یہ شعور کے آنسو ہیں، یہ نصرت کے آنسو ہیں. مانی غم حسین غم فاطمہ ہے، یعنی غم حسین غم بی بی سیدہ ہے، اور وہ امت کا امام سے اور نظام امامت سے بے رخی ہے. یعنی اسی غم کی وجہ سے امام علی گوشہ نشین ہو گئے تھے. ہاں مانی، جب امت اور امام کا غم، امت اور امام کا مقصد جدا ہو جائے تو کبھی امام گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور کبھی امام غیبت میں چلے جاتے ہیں. مانیو 1400 سال سے امت اور امام کا غم جدا ہے، اسی لیے آج تک امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا. مگر مانی آج ہم اپنے زمانے کے امام کو یہ یقین دلا سکتے ہیں نظام ولایت سے منسلک ہو کے کہ اے امام ہم پہلوں جیسے نہیں ہیں. آج ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارا غم وہی ہے جو آپ کا غم ہے، ہمارا مقصد وہی ہے جو آپ کا مقصد ہے.